وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر چند ایسے احکام ہیں جن احکام کو دیتے ہوئے ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کثرت ذکر کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرما دیتے تب بھی بات پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ یہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ شہنشاہ حقیقی ہمیں خطاب فرما رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوب توجہ سے سنے، کوئی خاص حکم ہے، کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہے جو ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خاص چیز بتانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ متوجہ فرما کر یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، مگر کثرت کی شرط لگا دی کہ کثرت کے ساتھ کرو۔ جب ذکر کی بات کی تو کثرت کی بات کی، لیکن جب عمل کی بات ہوئی تو عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے بجائے اللہ رب العزت نے خوبی عمل کی بات کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد تمہاری جانچ پرکھ کرنا ہے، تمہیں آزمانا ہے کہ تم میں سے اچھے اور ستھرے عمل کر کے کون لاتا ہے۔ تو عمل کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کثرت کی بات نہیں کی کہ تم کثرت سے عمل کرو، بہت زیادہ عمل کرو۔ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کو دیکھا کہ اعمال کے اندر خوبی ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، حسن نیت ہونی چاہیے، تو احسن عملہ کہا۔ لیکن ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت کا حکم دیا کہ تم نے ذکر کرنا ہے مگر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ ویسے تو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا بھی ذکر ہے، اور ذکر کرنا بھی ذکر ہے۔ گویا ہر کلمہ گو ذکر تو کرتا ہے مگر ذکر کثیر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا کہ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس حکم میں ایک راز ہے کہ جو انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، اسے ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا۔ اور ذکر کے تو فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ذکر ہر چیز کے اندر بندے کو فلاح عطا کرتا ہے۔ جو انسان کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کام کو کرنے والا ہو، اگر کثرت ذکر کی عادت اس کے اندر آ جائے وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس ذکر کثیر کے اتنے فائدے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ذکر کی کثرت کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی مقدار کو اس کی خاصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تعلق بنا دیا۔ مثال کے طور پر طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات دوا تجویز کرتے ہیں تو اس دوا کے تجویز کرنے میں دوا کے انگریڈینٹس کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس دوا کی مقدار کا بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے شفا کے ساتھ۔ اگر اس مقدار کے مطابق اس دوا کو استعمال کیا جائے تو وہ شفا دے دے گی، اور اگر وہ مقدار پوری نہ ہو تو دوا کھانے کے باوجود بھی بندے کو شفا نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو بخار ہے، اتر ہی نہیں رہا، اب ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تم نے یہ اینٹی بائیوٹک 21 گولیاں دی اور کہا کہ تم نے 3 گولی روزانہ کے حساب سے صبح دوپہر شام کے حساب سے 7 دن کے اندر ان کو کھانا ہے۔ اب ڈاکٹر نے دوا بھی بتا دی اور مقدار بھی بتا دی کہ تم نے اس دوا کو کس مقدار کے ساتھ اور کس ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے تو گھر کے پاس ہی میڈیکل سٹور ہے، مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو میں کیوں نہ اس دوائی کو روزانہ 1 کھا لیا کروں اور 21 دن تک کھا لوں، مجھے تو دوائی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو وہ بندہ وہ دوا جو اس بیماری کا علاج تھی، جس کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا، تجویز کیا، وہ اگر 21 کے بجائے 50 گولیاں بھی کھا لے گا تو وہ مرض نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو بیماری یوں کی توں ہوگی، وہ پھر شکایت کرے گا کہ جی آپ نے دوا دی تھی اور میں نے وہ بجائے 21 کے میں نے تو 50 گولیاں کھا لی اور مجھے آرام ہی نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیسے کھائی؟ جی میں روزانہ 1 گولی کھاتا رہا اور 50 دن تک میں نے یہ گولیاں کھائی۔ تو ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ بھائی اس طریقے سے تو اگر تم 100 دن بھی کھاتے رہو گے تو تمہیں شفا نہیں ملے گی، تمہیں اسی ترتیب کے مطابق، اسی مقدار کے مطابق جو ہے اس دوا کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کا حکم بھی دیا، اور اللہ نے اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اس کی مقدار بھی بتا دی کہ اس ذکر کا فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہو، اس ذکر کے ذریعے تم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ چنانچہ جو لوگ ذکر تو کرتے ہیں مگر ذکر کی کثرت نہیں کرتے، ایسے لوگ عام طور پر فلاح نہیں پاتے، مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ تو ایسی غفلت جو ہے، یہ انسان کی غفلت کو ایسا ذکر دور نہیں کرتا جو ذکر انسان اپنی مرضی سے کرے، اپنی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق کرے، اور اس مقدار کا خیال نہ کرے جس مقدار کو طبیب اعظم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تجویز کیا۔ ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کو دوا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ذکر اللہ داء، یہ ذکر دوائی ہے، اللہ تعالیٰ طبیب اعظم ہے، اللہ نے اس دوا کو تجویز کیا تو اللہ نے اس کی مقدار بھی ہمیں بتائی۔ اب جب ہم مقدار کے مطابق دوائی استعمال نہیں کرتے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم متذبذب رہتے ہیں، ہم درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا، یعنی یہ نہیں کہ وہ ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہیں، کبھی صبح کر لیا، کبھی تھوڑا سا شام کو کر لیا، کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ صحیح طرح وہ دیندار بنتے ہیں اور نہ دوسری طرف جاتے ہیں، بس درمیان میں ہی ہیں، تذبذب کے عالم میں ہیں۔ تو ایسا بندہ نہ اچھی طرح ذکر کرتا ہے اور نہ جو ہے ایسا بندہ جو ہے نہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، متذبذب لوگوں کے بارے میں
عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو تھوڑا ذکر کرنے سے انسان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوتی جو ذکر کثیر سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات سالک بھی اپنی اصلاح کے اندر مخلص ہوتا ہے اور شیخ بھی اس کے حال کے مطابق ٹھیک نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرنے والا، اس نسخے کو استعمال کرنے والا سالک تھوڑا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے کثیر ذکر کا حکم دیا، ذکر کی کثرت کا حکم دیا، لیکن وہ تھوڑا ذکر کرتا ہے. اور کم ذکر کرنے والے عام طور پر بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تنفر پیدا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں. وہ ہر وقت امتحان ہی لیتے رہتے ہیں. شیخ کی پوری توجہ ہوتی ہے، پوری دعا ہوتی ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، مگر ان کا امتحان ہی ختم نہیں ہوتا. میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. تو ایسے لوگ تذبذب کا بھی شکار رہتے ہیں اور اکثر جلدی بدگمان ہو کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں. انہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی بایزید بستامی چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جنید بغدادی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی تلاش میں ہی پھرتے رہتے ہیں. اگر وہ مخلص ہو کر کسی ایک کے ساتھ یکسو ہو جائیں، ایک کے ساتھ اپنے تعلق کو اخلاص کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے حق میں باجزید بنا دیں گے. اللہ انہی کو ان کے حق میں جو ہے جنید بغدادی بنا دیں گے. تو ایسے بندے جو ہیں وہ قیامت تک اپنی منزل پر نہیں پہنچتے جن کے اندر تذبذب ہے. تو دیکھیں آپ کہ ذکر کی کمی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ ہمیشہ بدگمان رہتا ہے، اس کے دل میں شک ہی نہیں جاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، چونکہ قرآن میں جو کہہ دیا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. نہ وہ اس راستے کے صحیح مسافر بنتے ہیں اور نہ وہ جو ہے دوسرے راستے پر آگے بڑھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا. جو لوگ کثرت سے ذکر نہیں کرتے وہ بے فائدہ ہوتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ملتا. کتنے ایسے دوست بھی ہیں ہم نے اپنی جماعت میں دیکھا، ہمارے حضرت جی کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں الحمدللہ ذکر کی پابندی کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرتے ہیں. ہم نے ان کے سالوں کے سفر کو مہینوں میں طے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلدی منزل پر پہنچا دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بات کو وہ سنتے ہیں تو اس کو پھر وہ پلے باندھ کر پوری تندہی کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور جب ذکر کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے انوارات بھی ان کو عطا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی شفا بھی دیتے ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، روحانی امراض سے شفا ملتی ہے، اندر کے داغ اور دھبے اور عیب دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلدی اپنی منزل پر پہنچا دیتے ہیں. اس لیے اس دوا کو، کثرت ذکر کی دوا کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور جیسے بتایا جائے ویسے استعمال کرنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ تو بڑے ماشاءاللہ مشہور ہیں اور آپ اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو میں آپ سے علاج کروانے آیا ہوں. تو ڈاکٹر اس کو اس کی بیماری کے مطابق نسخہ تجویز کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جیب میں ڈال کر سب کو بتاتا پھرتا ہے میرا تعلق فلاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے، میں ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، میں نے ان سے نسخہ تجویز کروایا ہے. مگر وہ دوا استعمال ہی نہیں کرتا، وہ دوا جیب میں ہی پڑی رہتی ہے اور بیماری جوں کی توں رہتی ہے. اور جا کر پھر وہ ڈاکٹر سے بدگمان ہو جائے کہ جی اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، اتنی شہرت سنی تھی، اتنا ان کا نام تھا، مگر میری بیماری تو جوں کی توں ہے. کوئی اگر اس سے پوچھے کہ بھائی وہ جو بیماری کی دوا انہوں نے بتائی تھی آپ نے کھا لی تھی، وہ کہے جی میں نے جیب میں ڈال لی تھی، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں دی تھی، وہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے دی تھی. جب تک آپ دوائی استعمال ہی نہیں کرو گے تو آپ کو شفا کیسے ہوگی؟ آج کے سالک بھی دوا استعمال نہیں کرتے،
بس اسی بات پہ خوش رہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، اور ہمارے شیخ جو ہیں وہ بڑے صاحب نسبت ہیں اور بڑے باکمال ہیں۔ بھائی ان کا باکمال ہونے کا فائدہ تو ہمیں تبھی ہوگا نا جب ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کریں گے اور عاد و وظائف کی پابندی کریں گے۔ اکثر دوستوں کو شیطان اس پوائنٹ پر بہکا دیتا ہے کہ ان سے مراقبہ چھڑوا دیتا ہے، باقی اعمال کرتے رہتے ہیں اور عاد و وظائف بھی کر لیے، تسبیحات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، مگر مراقبہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی استغفار بھی کرتے ہیں اور ہم تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، مگر ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھیں ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مراقبہ روحانی بیماریوں کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے۔ اینٹی بائیوٹک سے وہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بخار اتارنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دے، وہ تو نہ کھائے، وہ طاقت کی گولیاں کھاتا رہے، فلاں کشتے کھاتا رہے، نسخے استعمال کرتا رہے، تو اس کا وہ مرض، بخار والا مرض تو دور نہیں ہوگا، مرض تو اینٹی بائیوٹک سے دور ہوگا۔ بالکل اسی طرح اس سلوک کے اندر یہ جو مراقبہ ہے یہ ذکر اصلی ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ قلب جو ہے وہ صدر مقام ہے اور باقی جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں وہ قلب کے تابع ہیں، اس لیے قلب کی اصلاح کے لیے مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مراقبہ کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دیں گے۔ آج مراقبہ چھوڑ کر باقی معمولات کو تو اختیار کر لیتے ہیں تو کامل روحانی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر سالکین کی طرف سے یہ شکایت ملتی ہے کہ جی ہماری ترقی نہیں ہو رہی، مراقبے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بھئی غیبتیں کرنے کے لیے تو گھنٹوں مل جاتے ہیں، دنیا کے قصے کہانیاں ان کو بیان کرنے کے لیے تو گھنٹوں مل جاتے ہیں، گپ بازی کے لیے تو انسان کو گھنٹوں مل جاتے ہیں، اور مراقبے کے لیے ہمیں کچھ وقت ہی نہیں ملتا، تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملتا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر ایسے سالک کو شفا کیسے ملے گی، وہ اپنی منزل پر کیسے پہنچے گا؟ تو 1-2 گھنٹہ مراقبہ یہ تو کم از کم ہے۔ یہ جو شروع میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ 10-15 منٹ روزانہ مراقبہ کیا کریں، یہ تو مراقبے کے اوپر لانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو انسان کو گھنٹوں مراقبہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کثرت ذکر کا کیا مطلب؟ کثرت ذکر کا مطلب یہ کہ اگر 24 گھنٹے کو 2 وقت کے اندر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہیں آدھے، 12 سے زیادہ گھنٹے جو ہوں گے نا، 12 گھنٹوں سے زیادہ جو وقت ہے اب وہ کثرت میں شامل ہوگا۔ تو اب بتائیں اگر آدھے سے زیادہ کو کثرت میں شامل کرنا کہتے ہیں اور ہم مراقبہ کریں 5 منٹ کا، چند منٹ کا، اور کبھی کریں کبھی نہ کریں، تو ہم تو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، ہم تو کثرت ذکر والوں میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے ہم مراقبہ کریں، مراقبے سے ولایت کا نور ملتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس ذکر و سلوک کی لائن میں نے کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو منٹوں کا مراقبہ کر کے اللہ کا ولی بنا ہو، اسے نور نسبت ملا ہو۔ اس راستے میں چلنے والوں کو گھنٹوں مراقبہ کرنا پڑتا ہے، گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کئی دفعہ کم ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی۔ مراقبے کے اثرات انسان کے قلب کے اندر جر نہیں پکڑتے، اس لیے کہ ہم اس کو پورا وقت ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے، جس چیز کا بھی تذکرہ کیا جائے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی تذکرہ کرے جی بازار میں آم بڑے میٹھے آ گئے ہیں، چونسا آم آیا ہے اور بہت ہی میٹھا ہے، تو ہمارے دل میں فوراً طلب پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں کہے کہ جی فلاں شربت جو ہے نا وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو فوراً دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو پی لیں۔ تو تذکرے سے چیز کی طلب اور محبت پیدا ہوتی ہے، تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں شریعت نے کتنا خوبصورت حکم دیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے خامن کے سامنے نہ کرے، اس کے حسن کے چرچے نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو فطرتاً اس کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا ہوگی اور اس عورت کو پھر ساری زندگی رونا پڑے گا۔ تو پہلے قدم پر ہی روک دیا کہ تم نے کسی غیر عورت کا تذکرہ ہی اپنے خامن کے سامنے نہیں کرنا۔
کہ تم اس کے قصے کہانیاں اور اس کے حسن کے چرچے اپنے خامن سے بیان کرو، جی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی زیادہ کشش ہے، تو شریعت نے پہلے قدم پر ہی روک دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جائے اس کو حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مراقبے کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرے۔ جتنا ذکر ہوگا، جتنا تذکرہ ہوگا، کبھی مراقبے کی شکل میں، کبھی تحلیل لسانی کی شکل میں، کبھی تیسرا کلمہ پڑھنے کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کی شکل میں ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آئے گی تو دل کی ظلمت دور ہوگی، دل منور ہوتا چلا جائے گا۔ جو بندہ مراقبہ نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ سیل فون پر باتیں تو کرے مگر اس کو چارجنگ پر نہ لگائے۔ اب کوئی بندہ سیل فون اگر یوز کرتا ہے اور اس کی بیٹری اگر ڈیڈ ہو جائے تو اسے چارجنگ پہ لگانا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو بات کرتے کرتے بات ہی کٹ جاتی ہے، سگنل ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے سیل فون کو پھر چارجنگ پہ لگاتے ہیں، بیٹری پھر سے چارج ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دن میں سیل فون استعمال کرتے ہیں اور رات کو اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دن میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، اور رات کو پھر اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں، کبھی مراقبے میں بیٹھ کر، کبھی تہجد پڑھ کر، کبھی نوافل پڑھ کر۔ اگر وہ رات کے وقت میں اپنے دل کی بیٹری کو چارج ہی نہ کریں تو دن میں کیا تقسیم کریں گے؟ دن میں کیسے ان کا وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر، ایک استاد جو طالب علموں کو پڑھاتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی کلاس پڑھانے کے لیے ابتدا میں کئی گھنٹے کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح دین کا جو بھی شعبہ ہے، دین کا کام کرنے والا بندہ جو دن کے اندر اللہ کے حکم کو اس نے پورا کرنا ہے تو بھائی اس نے اپنے آپ کو کوئی چارج بھی تو کرنا ہے۔ اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرے گا تو وہ کام کر سکے گا، اور اگر بیٹری کو چارج ہی نہیں کرے گا تو پھر اندر سے رابطہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب رابطہ کٹ گیا تو پھر جو ہے انسان آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح سیل فون کی بیٹری کو اچھی طرح چارج کیا جائے نا تو خوب تیز آواز سے گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح جب دل کی بیٹری کو ذکر کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے اچھی طرح چارج کر لیا جائے تو پھر قلبی ذکر کی گھنٹی بھی خوب بجا کرتی ہے، پھر لطائف تازہ ہو جاتے ہیں اور ہر لطیفے سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں اور انسان ان کی حرارت کو اور اس نور کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ انسان کو فائدہ ذکر کی کثرت سے ہوتا ہے۔ جن بزرگوں نے بھی کچھ پایا انہوں نے ذکر کثیر ہی کی وجہ سے کچھ پایا۔ ایک بندہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے ذکر تھوڑا کیا ہو اور اس کو ولایت میں کوئی مقام بڑا مل گیا ہو، یہ کمی پھر رہتی ہے۔ اگر اس کمی کے ذریعے بندہ کسی مقام پر پہنچ بھی جائے تو یہ کمی اس کی دور نہیں ہو سکتی، ذکر کی کمی یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے مولانا حسین علی وہاں بچھرا والے، ان کی مراقبے کی عجیب عادت تھی۔ وہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھتے تھے اور سالکین جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتے تھے، تو ان کے مراقبے کی اختتامی دعا ہوتی نہیں تھی۔ وہ بیٹھتے تھے، کوئی 1 گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ کر چلا جاتا، کوئی 2 گھنٹے کے بعد چلا جاتا، کوئی 3 گھنٹے کے بعد چلا جاتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق وقت گزارتے اور چلے جاتے۔ جب سب لوگ چلے جاتے تو اس وقت حضرت جو ہے مراقبے سے سر اٹھاتے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے۔ تو سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ اول تھے،
وہ فرمانے لگے کہ مولانا حسین علی وہاں بشرا رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ایک دفعہ کراچی آئے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم ان کی زیارت کر لیں، تو ہم 2-3 ساتھی ان کی زیارت کے لیے گئے۔ ان میں ایک مولانا سید احمد گوہانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو بڑوں کے تعلق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس چلے گئے کہ ان کا تعلق ہمارے بڑوں سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، تو ہم نے کہا 5 منٹ وہاں پہنچنے میں لگیں گے اور 5 منٹ آنے میں لگیں گے، درمیان میں 1 گھنٹے کا وقت ہے، تو ہم یہ گھنٹہ ان کے ساتھ گزاریں گے۔ کہتے ہیں ہم کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا وہ بھی مراقبہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب جب مراقبہ میں بیٹھے تو آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، اور ہمیں یاد آنے لگ گیا کہ ہم نے تو جاب پہ جانا ہے، نوکری پر جانا ہے۔ اب ہم نے پہلو بدلنا شروع کر دیا، اور یہ کہ بھئی ان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو بے ادبی، مجمع میں سے تو بندہ اٹھ کر چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ تھے ہی 3 لوگ اور کسی کے گھر میں تھے، تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں فکر بھی تھی اور ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی کیسے اٹھ کر جائیں۔ تو حضرت کو کشف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بھئی ان بیچاروں نے کہیں جانا ہے، تو آپ نے اختتامی دعا کروائی اور ساتھ ہی کہا کہ بھئی جب آیا کرو تو کچھ وقت لے کر آیا کرو، کچھ دیر بیٹھنے کی نیت سے آیا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت نے دعا کروائی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے لطائف تازہ فرما دیں، تو حضرت پنجابی میں کہنے لگے تازہ ہن تازہ رہسن، کہ تمہارے لطائف الحمدللہ تازہ ہیں، تازہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے سالک کہ جن کو ایسے اللہ والے تصدیق کر دیں کہ تمہارے لطائف تازہ ہیں، ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ طلب پیدا ہو، ہمارے اندر بھی یہ چاہت پیدا ہو کہ ہمارے لطائف بھی ہمیشہ تازہ رہیں، ذکر سے سیراب رہیں، ہمارا قلب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری رہے، اور باقی جو لطائف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کو مناسبت ہو جائے۔ تو مراقبہ کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کو وقت دینا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں اچھا کیک جو ہوتا ہے نا، اس کی بیکنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے دوستوں کی دعوت کی اور کیک کا آرڈر دیا، تو وہ آرڈر لینے والا آپ سے اس کا سائز پوچھے گا، اور اس سائز کا کیک بنا کر وہ اوون کے اندر اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دے گا۔ اب 5 منٹ پہلے بھی وہ کچا رہے گا، اور 5 منٹ بعد اگر اس نے نہیں اتارا تو وہ جل جائے گا۔ جب وہ اپنا ٹائم پورا کرتا ہے تو ایسا مزیدار کیک بنتا ہے کہ بندہ خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور کھانے والے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہی حال مراقبے کا بھی ہے، ذکر کا بھی ہے، کہ جب تک ہم اس کو خاص وقت کے اندر ہم اس ذکر کو نہیں کریں گے، پہلے اٹھ جائیں گے تو کچا پن رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کو پورا کرے۔ جب وقت کو پورا کرے گا تو پھر اس کو اس ذکر کا اصل فائدہ حاصل ہوگا، پھر اس کی مٹھاس اس کے دل کے اندر ہوگی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ آج کے سالکین کی تو حالت یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں، کہتے جب بھی آتے ہیں تو آ کر سب سے پہلے تو احسان جتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے، بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے، بڑے علماء صلحاء کو دیکھا ہے، لیکن میں آپ سے بیعت ہوا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، ورنہ میں نے تو بڑوں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے۔ تو پہلی بات عام طور پر وہ احسان جتلاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت مجھے مراقبے کے لیے وقت تو ملتا نہیں، بس آپ ہی کچھ توجہ فرما دیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ حضرت کاروبار بھی کچھ اچھا نہیں، کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے اور میرے حالات تنگ ہو رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں اور مجھے ویسے جلدی گھر جانا ہے۔ تیسری بات یہ کریں گے حضرت بیوی جو ہے وہ میری بات ہی نہیں مانتی، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بیوی بس میری مریدنی بن جائے، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ یہ یوں کہیں گے حضرت بیٹے جو ہیں نافرمان ہو گئے ہیں، وہ بات ہی نہیں مانتے، ہر وقت جو ہے وہ ان کو بار بار کہو تو بات نہیں سنتے، بس آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ بیٹے ٹھیک ہو جائیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر شیخ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیں، ٹائم ہوتا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ جی بس ایک ہی نظر میں ہمارا کام ہو جانا چاہیے، ایک ہی وظیفے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔
تو یاد رکھیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا کرتے۔ یہ تزکیہ نفس کی محنت یہ کوئی 2-4 منٹ کا کام نہیں، یہ مستقل ایک زندگی بھر کی محنت ہے۔ اس محنت کو صدق کے دل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان اس محنت کو کرتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھے کتنی محنت کرنی ہے اپنے اوپر، میرا سفر کتنا لمبا ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ جب انسان اپنے دل کو بنانے کی محنت کرتا ہے یا کوئی محنت کروانے والا محنت کرواتا ہے تو پتہ پاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کتنا داغدار ہے، کتنے بڑے بڑے زخم ہیں، کتنی دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے۔ یہ اصلاح کا کام اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت رگڑے کھانے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ قلب سلیم بنتا ہے، تب جا کر یہ دل سنورتا ہے۔ اللہ والے تو سب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، توجہات بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سالک کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کو ریسیو کیسے کر رہا ہے۔ جب تک اس کا دل ہی متوجہ نہیں ہوگا، اس کے اندر طلب ہی پوری نہیں ہوگی، تو توجہات تو آ رہی ہوں گی مگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارا جب نوعمری کا دور تھا تو اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا، وہی ایک ایسا آلہ تھا جو زیادہ سنا جاتا تھا۔ تو اس وقت اس پہ BBC پہ خبریں آتی تھی اور لوگوں کو وہ سننے کا بڑا شوق تھا، تو اس کے لیے خاص فریکوینسی سیٹ کرنی پڑتی تھی۔ کچھ لوگ اس کے ماہر ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پر جائیں گے نا تو یہ BBC کی آواز آئے گی، اور اس فریکوینسی پہ آئیں گے تو وائس آف امریکہ کی آواز آئے گی، اور یہاں سے وہ فلاں ریڈیو آئے گا۔ تو اس کو کیچ کرنے کے لیے فریکوینسی کا ٹھیک ہونا، یعنی اس کا اپنی جگہ پر سیٹ ہونا، یہ ایک شرط تھی۔ اور دوسرا یہ کہ بھئی وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ براڈ کاسٹ ہو رہا ہو۔ کئی دفعہ اس کو فریکوینسی صحیح ہوتی تھی مگر شوں شوں کی آوازیں آتی تھی، وہ کہتے تھے جی ابھی ان کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا، ابھی وہاں سے کچھ آ ہی نہیں رہا۔ تو فریکوینسی کا میچ کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسری بات کہ وہاں سے کچھ آ بھی رہا ہو، اور تیسری چیز یہ کہ درمیان میں رابطے میں خلل ڈالنے والی کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ آندھی طوفان موسم خراب ہوتا تھا تو باوجود اس کے کہ ادھر سے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، ادھر سے فریکوینسی بھی ٹھیک ہے مگر پھر بھی آواز نہیں آتی تھی۔ تو ایک سالک کو شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں کہ اس کے دل کا جو ریسیور ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس نے اپنے شیخ کے قلب کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہو، اور دوسرا شیخ کی طرف سے بھی توجہات پڑ رہی ہوں، شیخ بھی توجہات دے رہا ہو، اور تیسرا یہ کہ کوئی شیطان درمیان میں ایسا نہ ہو جو اس رابطے کو بیٹھنے نہ دے۔ کبھی خیال ادھر جا رہا ہے، کبھی خیال ادھر جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا شیطان کہیں بہکا رہا ہے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں کہ دل کا ریسیور بھی ٹھیک ہو، اور درمیان میں شیطان کو بھی بندہ کنٹرول کرے، شیطان کی چالوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ کئی مرتبہ انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی کڑوی زہریلی بات کان میں ڈال دیتے ہیں کہ بندہ اپنے شیخ سے متنفر ہو جاتا ہے۔ بات ہوتی نہیں ہے، نہ اس نے تصدیق کی ہوتی ہے، نہ اس بس کسی نے کوئی بات کر دی اور اس کے اندر وہ رابطہ قلبی جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو باوجود اس کے کہ تعلق بظاہر جڑا ہوا ہے، لیکن وہ شیطان کی اس زہریلی بات کی وجہ سے اندر جو عقیدت اور محبت ہونی چاہیے اس میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے انتقال فیض میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ان کی طرف سے توجہات پوری آ رہی ہیں مگر آپ نے اپنے ریسیور کو ہی خراب کر لیا، انٹینا جو تھا اس کو ہی خراب کر لیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، شیطان سے، شیطان نما دوستوں سے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے۔ آج کل انسانی شکل میں بھی بہت سے شیطان ہوتے ہیں، نہ خود راہ پر ہوتے ہیں نہ کسی کو راہ پر آنے دیتے ہیں، نہ خود کسی کام کے نہ کسی کو کام کا بننا دیتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے ناجنس کی صحبت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس روحانی دنیا میں
ظاہری فاصلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایک بندے نے شیخ سے تعلق جوڑا، اب اس کے بعد ظاہر ہے دور ہونے کی وجہ سے وہ جلدی مل بھی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ دور بیٹھ کر بھی اپنا رابطہ قلبی رکھے گا تو اس کو وہ روحانیت کے فیض سے محروم نہیں ہوگا۔ بھئی دیکھیں، آج دنیا کے ایک حصے میں بندہ ایک بٹن دبائے دوسرے حصے میں بلب جل جاتا ہے، سیکنڈوں کے اندر میسیج پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا نور تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے۔ اگر دنیا کی اس روشنی کو درمیان میں کوئی فاصلہ، کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ کا نور، یہ جو قلب سے قلب کے اندر منتقل ہوتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ کوئی شیخ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے، اس کے لیے تو زمین اور آسمان کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ تو الحمدللہ ہزاروں نہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں۔ اور کئی مرتبہ قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کا رابطہ قلبی ٹھیک، نہ نیت ٹھیک، نہ ذہن کے اندر وہ چیز توجہ، تو قریب بیٹھ کر بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس روحانی دنیا میں فاصلوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کئی دوست شکوہ کرتے ہیں اور جی ہمیں تو حضرت کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے نا، تو کوئی عورت تو کبھی ولیہ بن ہی نہ سکتی۔ عورتیں بھی تو بیعت ہوتی ہے نا، عورت بھی تو آخر سلوک طے کرتی ہے، مگر وہ کبھی اپنے شیخ سے نہیں ملتی، کبھی اس کے سامنے نہیں آتی، کبھی اس سے بات نہیں کرتی، وہ صرف شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر شروع کر دیتی ہے، رابطہ قلبی رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی عورتوں کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تو عورتیں کبھی اللہ کی ولیہ بن ہی نہ سکیں اگر شیخ کے ساتھ ہر وقت رہنا ہی شرط ہو۔ تو ہر وقت رہنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن رابطہ قلبی ہر بندہ قریب والا بھی رکھ سکتا ہے، دور والا بھی رکھ سکتا ہے، اور اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ذکر کے راستے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تلین جلود اور دوسرے کو کہتے ہیں تلین قلوب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو تلین جلود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم وہ تیار ہو جائے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں مصلی پر بیٹھنے کی عادت بن جاتی ہے، اس کو تلین جلود کہتے ہیں، سجدے میں جانے کی عادت، رکوع میں جانے کی عادت۔ الحمدللہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کو تلین جلود جو ہے وہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے کتنے ہم یعنی یہاں پہ تو کوئی دوست اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مگر باہر ملکوں میں ہمیں جب لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، یہ گورے لوگ جب آتے تھے، کوئی نیا مسلمان ہو گیا تو وہ لوگ بیچارے گھٹنے موڑ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے سب سے پہلا بڑا مجاہدہ جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھنے کا ہوتا ہے، چونکہ ان کو ہمیشہ کرسی پر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، اور کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگیں موڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو نماز وہ جب شروع میں نئی نئی نماز شروع کرتے ہیں تو رکوع میں کبھی کوئی آگے گیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کوئی پیچھے، اسی طرح سجدے میں بھی وہ بیچارے کبھی آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، چونکہ ان کے گھٹنے ان کو موڑنا، اس کو کہتے ہیں تلین جلود، کہ اللہ تعالیٰ جسم کو عبادت کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے کہ بھی اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، رکوع آسانی سے کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، مصلی پر دیر تک بیٹھنا ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتا، تو یہ تلین جلود کی نعمت ہے۔ یہ پہلے حاصل ہوتی ہے جب انسان کا جسم ذکر کے لیے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ قلب جو ہے تلین قلوب کی نعمت بھی حاصل ہو جاتی ہے، پھر قلب بھی جو ہے وہ ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قلب کے اندر بھی نور آنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں بھی اطمینان اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلی جو منزل ہے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالنے کی، یہ بٹھانے کی عادت۔ آج مصلی پر وقت گزارنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اچھا کئی نمازی بھی ہوتے ہیں نا، تو نماز پڑھتے ہی ان کو
بھاگنے کی ہوتی ہے، دعا کی بھی فرصت نہیں ملتی، عادت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دوسرا سلام دروازے پر ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑی دیر بھی رک سکیں۔ تو یہ جو مصلی پر بیٹھنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ مصلی پر بیٹھنا، ذکر کے لیے بیٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، کچھ اضافی وقت مسجد میں گزارنا، کچھ دیر پہلے مسجد میں چلے جانا اور کچھ ٹھہر کر مسجد سے واپس آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ نعمت دی ہوئی ہے تو اسے خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلے تلین جلود یعنی انسان کے جسم کے اعضاء یہ ذکر کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ ذکر کے ساتھ ان کی مناسبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بھی ذکر کے ساتھ جاری فرما دیتے ہیں۔ اب کچھ دوست کہیں گے کہ جی آپ نے کثرت ذکر کا حکم تو سنا دیا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کثیر العیان ہیں، صبح سے دفتر جاتے ہیں، شام کو واپسی ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو جسم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ڈھنگ سے کام کر سکیں، تو اب وہ ذکر کی کثرت والے اس حکم پر کیسے عمل کریں؟ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس حکم کو پورا کرنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی اپنے نیک بندوں کے واسطے اور ذریعے سے، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جن حضرات کو وقت کی کمی کا عذر ہے کہ واقعتاً ان کی لائف اتنی بیزی ہے اور ان کا سکیجول اتنا ٹائٹ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ وقوف قلبی کی نیت کر لیا کریں۔ یہ وقوف قلبی ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت جو فیض اللہ تعالیٰ مراقبے کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کے ذریعے بھی وہ فیض پہنچائیں گے۔ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کام میں بھی لگا ہوا ہے اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف موڑ لے۔ مثال کے طور پر اب جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کا اسکیجول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں اور فجر میں اٹھنے کے بعد انہوں نے معمولات جو کرتے ہیں، بھئی سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، مراقبہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد ناشتہ بھی کرنا ہے اور فوراً کلاس میں پہنچنا ہے۔ اور کلاس جو ہے وہ 12 بجے تک کلاسیں مسلسل چلتی ہیں، 1 گھنٹہ ختم ہوا دوسرا گھنٹہ، دوسرا ختم ہوا تیسرا گھنٹہ، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک پھر مسلسل کلاسیں۔ تو اس کو ٹائم کیسے ملے؟ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھئی اسے چاہیے اس طالب علم کو کہ اگر تمہیں علیحدہ سے مراقبے کا وقت نہیں ملتا تو جب آپ اپنی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت وقوف قلبی کی نیت کر لیں۔ مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں، وقوف قلبی کی نیت کر لیں، علم حاصل کرنے کا اجر بھی ملے گا اور ذکر کرنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو بزی لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، اب وہ ہر وقت تو ظاہر ہے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت آنکھیں بند کر کے مراقبہ بھی نہیں کر سکتا، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہے، جس کام میں بھی ہے، اس میں اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف پھیر لے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے۔ ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ پاؤں کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اس وقوف قلبی کے ذریعے بھی انسان کو وہی فیض پہنچے گا جو مراقبے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے جو فرمایا نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ ذکر کی کثرت ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان جس فیلڈ میں بھی ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے 2 نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ڈٹرمینیشن پاور، قوت ارادی کی نعمت، اور دوسری نعمت جو ہے وہ ایک جگہ پر توجہ کو مرکوز کرنا، کانسنٹریٹ کرنا۔ یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی برکت سے ہر بندے کو عطا کرتے ہیں۔
کم ذکر کرنے والوں کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ کثرت ذکر کی برکت سے قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور قوت ارادی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ ایک عام آدمی وہ کام نہیں کرتا جو قوت ارادی جن کی مضبوط ہوتی ہے، جن کی ڈٹرمنیشن پاور زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کام کو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے جس بندے کی قوت ارادی کمزور ہو وہ ارادے ہی کرتا رہتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، یہ بندہ بس پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے، ارادے ہی کرتا رہتا ہے۔ اب جس طالب علم کے اندر قوت ارادی نہیں ہوتی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہی طالب علم اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر لے، ڈٹرمنیشن پاور کو مضبوط کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگلے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لے سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بہت سے لوگوں پر آزمایا۔ نوجوان جو قریب آئے، سلسلے میں داخل ہوئے، تو وہ پڑھائی کے اندر کمزور تھے اور وہ کہتے تھے جی ہم سے تو امتحان پاس کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کو کہا کہ بھی تم کثرت ذکر کے ذریعے اپنی قوت ارادی کو بڑھاؤ، تاکہ تمہاری توجہ تمہیں مرکوز کرنی نہیں آتی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توجہ کا ارتکاز ہی حاصل نہیں ہوتا۔ کلاس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں نے کچھ عرصے سے ابھی چھوٹے بچوں کی کلاس لینی شروع کی ہے۔ پہلے وہ بیٹا پڑھاتا تھا، وہ چلا گیا اپنا دورہ حدیث کرنے کے لیے، تو میں کچھ دیر کلاس میں بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ہی مسئلہ ہے۔ بچے اپنی توجہ کو ایک جگہ پر فوکس نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں بھی ان کی قرآن پہ ہیں، دیکھ بھی قاعدے کی طرف رہے ہیں، مگر اس وقت سوچ کہیں اور ہے، ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں۔ کوئی گھر پہنچا ہوا ہے، کوئی اپنی گیمنگ زون میں پہنچا ہوا ہے، کوئی کہیں گراؤنڈ میں پہنچا ہوا ہے، کوئی کسی دوست کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ امی کے ہاتھ کے پراٹھے یاد آ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ توجہ کا ارتکاز یہ بڑوں کی بھی ضرورت ہے، چھوٹوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ توجہ کب مرتکز ہوتی ہے؟ جب انسان کی ول پاور مضبوط ہو۔ تو کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی ول پاور کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندے جن کے اندر ول پاور نہیں ہوتی، قوت ارادی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت سوچتے ہی رہتے ہیں، خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پہ آتے بندہ گیا۔ اس لیے کہ صرف سوچنے سے تو کام نہیں چلتا، کام تو عمل کرنے سے چلتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات گزرا ہے، اس کا نام فرائڈ تھا۔ 1934 کے اندر وہ فوت ہوا۔ تو اس کی پوری زندگی ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے میں، اسی پر مطالعہ کرتے ہوئے گزری۔ تو عام طور پر اسے دنیا کا بڑا ماہر نفسیات سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی وفات سے کچھ پہلے ایک بات لکھی کہ اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت قوت ارادی کی نعمت ہے۔ یہ قوت ارادی کی نعمت ایسی ہے کہ جس بندے کے اندر قوت ارادی آ جائے وہ اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتا ہے، اپنی ناکامی کو کامیابی سے بدل سکتا ہے۔ ایسا بندہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر سکتا ہے اور غم کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور یہ قوت ارادی ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے یہ قدرتی طور پر اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے جو ہر میدان کے اندر ون کیا، ہر میدان میں فتح حاصل کی، جہاں جاتے تھے فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے، زمین ان کے آگے ہموار ہو چکی تھی، اور لوگ خراج دینے کے لیے پہلے سے لوگوں کے قلوب ان کے لیے اللہ نے مطیع کر دیے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس قوت ارادی کو سیکھا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا نا، چھوٹا بچہ جس کی تلوار بھی اس کے قد سے زیادہ ہوتی تھی، وہ کہتا تھا جی مجھے ابو جہل کے بارے میں بتاؤ، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ یعنی چھوٹا بچہ بھی سب سے بڑے دشمن کو ٹارگٹ بناتا تھا۔ اللہ نے ان کے بچوں میں بھی اتنی قوت ارادی پیدا کی تھی۔ معذور ہوتے تھے، پاؤں سے لنگڑے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اگر جنگ پر نہ جائیں، جہاد میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں، مگر وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جا کر کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب آپ پلیز مجھے اجازت دے دیں۔
میں اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلنا چاہتا ہوں. اور گھر جا کر بیوی ان کو کہتی ہے آپ تو ویسے بھی نہیں جا سکتے, آپ تو ویسے بھی معذور ہیں. تو ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے گھر نہ لوٹانا. اور میدان کے اندر جاتے ہیں اور جا کر لڑتے ہیں اور بے جگری سے لڑتے ہیں اور بالآخر شہید ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی ان کی میت کو اونٹ پر لاد کر مدینہ لانا چاہتی ہیں اور مدینہ اونٹ چلتا ہی نہیں مدینہ کی طرف. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کچھ کہہ تو نہیں گئے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے ذرا تھوڑا سا ان سے دل لگی کے لیے کہہ دیا تھا کہ آپ تو معذور ہیں, آپ نے کون سا جانا ہے. تو انہوں نے اسی وقت دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اب اپنے گھر واپس نہ لوٹانا, اپنے راستے میں قبول کر لینا. اندازہ لگائیں جس قوم کے معذوروں کی قوت ارادی کا یہ عالم ہو, اس قوم کے جو صحت مند لوگ ہیں ان کی قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا. پھر صرف مردوں کی بات نہیں ہے, عورتیں اپنے 4 بیٹوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا نہ تمہارے باپ کے ساتھ بے وفائی کی. بار بار کہہ رہی ہیں. بچے کہتے ہیں امی آپ ہمیں بار بار یہ سبق کیوں پڑھاتی ہیں, کیا مطلب اس کا؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جب تمہیں موقع ملے نا اللہ کے راستے میں جانے کا, تو تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پیٹھ پر زخم کھائے. میں اس کے سینے پر زخم دیکھنا چاہتی ہوں. اب جس قوم کی عورتوں کی قوت ارادی کا یہ عالم ہوگا, اندازہ لگائیں کہ اس قوم کے مردوں کی قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر یہ قوت ارادی سیکھ لی تھی. اس لیے جو بھی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں, دنیا کا میدان ہو یا دین کا میدان ہو, دین کے میدان میں بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے قوت ارادی کی مضبوطی کی بہت ضرورت ہے. کتنے نوجوان بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا کریں ہماری نظر قابو میں ہی نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی گھر میں بیوی بھی ہے اور بیوی خوش شکل بھی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے, اس کے باوجود میں بازار میں جاتا ہوں تو میری نظر قابو میں نہیں رہتی. یہ کیا وجہ ہے؟ قوت ارادی کی کمزوری. کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہو پاتی, نظر کنٹرول میں نہیں, زبان کنٹرول میں نہیں, اور کئی مرتبہ ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو یہ سب کا سب جو ہے نا, یہ انسان ایسا بندہ پھر جھوٹ بھی بولتا ہے, دھوکہ دیتا بھی ہے, دھوکہ کھاتا بھی ہے. ایسا بندہ اگر اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر لے اور ذکر کی کثرت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کی حفاظت کی طاقت بھی آ جائے گی, حرام کھانے سے بھی بچ جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ جو ہے نا اس کو کرنے کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک عام بندے کو کھانے پینے کا شوق ہے, دنیا کی لذتیں اٹھانے کا شوق ہے, تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ شوق نہیں ہوتا. شوق ان کے دل میں بھی ہوتا ہے, مگر انہوں نے اپنے نفس کو لگام ڈالی بھی ہوتی ہے. انہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے حرام کام نہیں کرنا, ہم نے حرام نہیں کھانا, ہم نے حرام نہیں دیکھنا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں فرق آئے. اس قوت ارادی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. کھٹی میٹھی چیزیں, میٹھی چیزیں ان کو بھی اچھی لگتی ہے. یہ کھانے, باہر کے کھانے, ذائقے ان کو بھی ایسے ہی اچھے لگتے ہیں جیسے ہمیں اچھے لگتے ہیں, مگر انہوں نے اپنے نفس کے اوپر لگام ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک طالب علم اگر چاہے کہ جی میں اچھا طالب علم بن جاؤں تو وہ قوت ارادی کو مضبوط کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو اس فیلڈ میں کامیاب کر دیں گے. کئی مرتبہ گھر کے اندر میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی, اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ قوت ارادی کمزور ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نہ بیوی میں برداشت ہوتی ہے نہ خاوند میں برداشت ہوتی ہے. کئی مرتبہ پوری رات چونچے لڑاتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تانے دیتے رہیں گے, سناتے رہیں گے, ہر وقت کی یہ چک چک چلتی رہتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, ان کے اندر اپنے آپ کو روکنے کی طاقت نہیں پیدا ہوتی. تو جس بندے کے اندر قوت ارادی نہ ہو, نہ وہ اچھا طالب علم بن سکتا ہے, نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے, نہ وہ اچھا باپ بن سکتا ہے, نہ وہ اچھا بزنس مین بن سکتا ہے. وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا وہ ناکام ہوگا.
تو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو انسان اپنی قوت ارادی کو بنائے اور اس کو جو ہے نا اختیار کرے۔ فضیل بن عیاض دنیا سے کا برے سے برا انسان ہو، گناہ گار سے گناہ گار انسان ہو، اگر اسے اچھا ماحول مل جائے، اچھی تربیت مل جائے اور اس کی قوت ارادی بڑھ جائے، وہ بڑے سے بڑا گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ہر وہ گناہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے رخ کو پھیر دیا۔ دل جب بدلا تو اللہ نے ایسی قوت ارادی پیدا کر دی کہ وہ اولیاء کی صف میں شامل ہوئے، بلکہ ولیوں کے سردار بنے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بندہ ڈاکوؤں کا سردار تھا اور اللہ نے ولایت کا نور عطا کیا، قوت ارادی جب ان کی مضبوط ہوئی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو ہر وہ بندہ جو کسی بھی فیلڈ کے اندر ناکام ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آ کر اس کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ صرف گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریک پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ اکثر سناتے ہیں کہ دو نوجوان تھے کراچی کے اندر، اچھی فیملیوں سے ان کا تعلق تھا، بزنس مین فیملی تھی، اچھے گھروں کے تھے، مگر طبیعت میں نیکی تھی۔ تو دونوں حضرت جی سے بیعت ہوئے، تو نئی نئی جب ان کی شادی تھی تو ماں باپ نے ان کو علیحدہ گھر لے کر دیا۔ تو بڑی اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی جو شادی ہوئی تو وہ بہت آئیڈیل جوڑی سمجھے جاتے تھے کہ لڑکی بھی اچھے خاندان کی ہے، لڑکا بھی اچھے خاندان کا ہے، دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں نیک ہیں، اور دونوں ایک ہی شیخ سے بیعت بھی تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد، یعنی 1-2 سال کے بعد میرا کراچی جانا ہوا تو وہ دونوں میرے پاس آئے، انہوں نے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ عورت جو ہے وہ پردے میں بیٹھ گئی، میاں میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت ہم آپ کے پاس بس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو تو ابھی نہیں بتایا، مگر چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں ہم آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتے، سب باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی اب آگے بالکل نہیں چل سکتی، میں طلاق دینے پر تیار ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طلاق لینے پر تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ہوا کیا؟ ابھی تو تمہاری شادی کو چند سال ہی ہوئے ہیں، تم تو بڑی اچھی لائف گزار رہے تھے۔ تو انہوں نے کچھ گلے شکوے سنائے، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو اپنا مرض بتاتا ہے، مگر مرض کی جڑ ڈاکٹر نے خود تلاش کرنی ہوتی ہے کہ اصل میں جڑ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی جو باتیں تھیں اس سے نتیجہ یہ نکلا، حضرت فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ملک کے جو حالات تھے وہ کچھ خراب تھے، کوئی بزنس کمیونٹی کے اوپر برا وقت آیا ہوا تھا، حکومت جو ہے وہ ٹیکسوں میں اضافہ کر رہی تھی اور دکاندار لوگ ہڑتالیں کر رہے تھے، دکانیں بند کر رہے تھے۔ اب یہ بچہ بھی چونکہ بزنس مین تھا، اس کی دکان تھی، تو اکثر پیمنٹ کے لیے لوگ اس کو کالیں کرتے اور سیل ہو نہیں رہی تھی، تو ذہن میں ہر وقت ٹینشن رہتی تھی، غصہ رہتا تھا، یہ اسی غصے کی کیفیت میں گھر آتا۔ اب بیوی اس کے لیے کھانا تیار کر کے، اس کی پسند کا کھانا تیار کر کے تیار ہو کر پہلے سے انتظار میں ہوتی تھی کہ خامد گھر آئے گا اور ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ جی گھر میں داخل ہوتا تو کاروباری حالات اور ملکی حالات کی وجہ سے وہ جو ٹینشن اس کے ذہن میں ہر وقت رہتی تھی نا، اسی ٹینشن کے ساتھ اترا ہوا چہرہ ہے اور سنجیدگی، وہ گھر میں داخل ہوتا، بیوی سلام کرتی تو کبھی جواب دیتا، کبھی منہ بنایا ہوا جو ہے نا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اب شیطان نے بیوی کے دل میں ایک بات ڈالنی شروع کر دی کہ کیا بات ہے، میں ان سے اتنی محبت سے بات کر رہی ہوں، میں ان کے لیے کھانا بنا کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیکھتے بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، لگتا ہے کہ ان کے تعلقات کسی دوسری عورت کے ساتھ ہیں اور اب مجھ سے یہ محبت نہیں کرتے۔ اب غصے میں اس نے بھی نا آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیا، اس نے بھی منہ بنا لینا، اس نے بھی کھانا سامنے پیش نہ کرنا، یا خامد نے آنا تو اس نے بھی آگے مسکرا کر استقبال نہیں کرنا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو، یعنی یہ ٹینشن اتنی بڑی کہ دونوں اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کو طلاق لینی۔ حضرت نے اس سے کہا کہ بھئی
آپ نے فیصلہ تو کر ہی لیا ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے، ایک دوسرے کو علیحدہ ہونا ہے، مگر میرے کہنے پر آپ 2 مہینے کے لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیں۔ خاوند سے کہا کہ میں آپ سے بھی ایک بات علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ جو ہے نا اپنی بیٹی سے بھی بات میں کروں گا۔ تو خاوند کو علیحدگی میں بٹھا کر حضرت نے کہا کہ دیکھو، آپ نے اگر غور کیا ہو تو ایک بہت بڑی سنت سے آپ محروم ہو، اس سنت سے دوری کی وجہ سے آپ کے گھر میں یہ ٹینشن پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ملکی حالات کس نہج پر جا رہے ہیں، کاروباری معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم دن بھر ٹینشن میں رہتے ہو اور تمہیں ہر وقت جو ہے نا وہ فکر سوار رہتی ہے، لیکن تم اس ٹینشن کو گھر میں لے کر جو آتے ہو، بیوی کا کیا قصور؟ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک سنت تھی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے اور گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کتنے عرصے سے تم نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے؟ اب اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا حضرت یہ تو کئی مہینوں سے، میں تو جب گھر میں آتا ہوں تو غصے سے بھرا ہوا آتا ہوں، ٹینشن میں ہوتا ہوں، میرا تو گھر والوں سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو حضرت نے کہا کہ تم نے بس یہ 2 مہینے جو میں نے تمہیں ٹائم دیا نا، اس میں ایک ہی کام کرنا ہے کہ تم نے جب بھی آنا ہے، چونکہ سنت سمجھ کر اس کام کو کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ تم نے گھر میں آ کر مسکراتے چہرے سے داخل ہونا ہے اور تم نے سلام میں پہل کرنی ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات اس کو خاموشی سے اور بھی کی کہ تم اگر ایک کام اور کرو گے تو اور بھی فائدہ ہوگا، کہ تم نے آ کر گھر والوں کا بوسہ بھی لینا ہے۔ اب اس نے چونکہ شیخ نے حکم دیا تھا، اس نے وعدہ کر دیا تھا جیسے آپ نے کہا میں ایسے کروں گا۔ پھر اس کی بیوی کو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو ازواج مطہرات کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی تھی، دروازے پر جا کر آپ کا استقبال کرتی تھی، اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا۔ آپ سے بھی یہ سنت چھوٹ گئی، پہلے آپ کرتی ہوں گی مگر بعد میں آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگی جی ہاں واقعی ایسی بات ہے کہ میں کافی عرصے سے جو ہے نا میں نے اس کام کو میں نے بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ آتے تھے اور میں بس میرا بھی منہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ آپ جب یہ آئے تو آپ نے اپنے آپ کو اس وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے، خوشی کے ساتھ۔ تو یہ دونوں کو نصیحت کی اور رخصت کر دیا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد ان کی کال آئی، وہ کہنے لگے حضرت آپ نے ہمیں 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، ہم نے پوری زندگی کے لیے طلاق کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور حضرت ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہماری پوری زندگی کا اتنا بہترین وقت تھا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اصل ہنی مون پیریڈ یہی تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا، ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی تھی، اس سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی، ہم نے اس سنت پر عمل کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ یہ ہماری زندگی کے بہترین ایام تھے، اور ہم نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی اسی طرح گزاریں۔ تو دیکھیں، انسان اگر اس کی لائن کو بدل دیا جائے، تھوڑا سا اس کی سوچ کو مثبت کر دیا جائے، نبی علیہ السلام کی سنت پر بندے کو لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اجڑتے ہوئے گھروں کو بھی آباد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیعت کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ کوئی وظیفوں کا تعلق اور جی کاروبار کے میں برکت کی دعا کر دیں، کوئی شیخ جو ہے وہ دعاؤں کی مشین نہیں ہوتا، وہ اگرچہ دعائیں کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، مگر یہ نہیں کہ جب ہم نے بٹن دبایا جی وہ دعا ہمارے مطلب کی دعا نکال کر ہمیں دے دے، نہیں، یہ اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، تربیت کا تعلق ہوتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کا تعلق ہوتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ انسان جب اس تعلق کو بناتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، قوت ارادی، یہ انسان کثرت ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ قوت ارادی کی وجہ سے ایک اور نعمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں توجہ کو ارتکاز، مرتکز کرنا، یعنی انسان اپنے معاملات کو، اپنی توجہ کو ایک جگہ پر۔ آج اصل میں بہت سے لوگ ہیں وہ کامیاب اس لیے بھی نہیں ہوتے، کئی دفعہ باپ کروڑوں روپے کی اپنی جائیداد چھوڑ کر ایک بچے کے حوالے کرتا ہے، مگر وہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف مرتکز ہی نہیں ہوتا۔
اس کی سوچ باہر ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، جو باہر کے تعلقات ہیں اس میں ہوتی ہے، تو وہ بنا بنایا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کتنے طالب علم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ بھی دی ہوئی ہے، ذہین ہوتے ہیں مگر توجہ کو نہیں مرتکز کر پاتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، ایک جگہ پر جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو نتیجے میں اچھی ذہانت کے باوجود وہ نتائج نہیں دے رہے ہوتے جو دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو سائنسدان ہیں، یہ سائنسدان کیسے بنتے ہیں؟ یہ کوئی اتنے سپر ڈوپر لوگ نہیں ہوتے، یہ اوسط یہ ذہین ہوتے ہیں مگر ایسے اور بھی لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ سائنسدان اصل میں اپنی توجہ کو مرتکز کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے۔ جب توجہ کو ایک جگہ مرتکز کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نتائج نکل آتے ہیں، بہت بڑی بڑی ایجادات ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی ریسرچ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ قوت ارادی اور توجہ کا مرتکز کرنا، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ ویسے بھی کئی بندوں کو دے دیتے ہیں مگر اسلام کے اندر اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے دوہرے فائدے ہیں۔ بھئی ذکر کی کثرت سے جو کہا نا تمہیں فلاح ملے گی، تم کامیاب ہوگے، تو مسلمانوں کو کہا کہ تم نے کامیابی کا راستہ اگر اختیار کرنا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، پھر یہ کامیابی فقط دنیا کی کامیابی نہیں رہے گی، یہی کامیابی آخرت کی کامیابی بھی بن جائے گی، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی ہر میدان میں کامیاب ہوگے اور آخرت کی کامیابی بھی تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جس سے بھی اس کا تعلق ہے اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان سے سیکھ کر ذکر کرے، اور اس ذکر کے فائدے پھر اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ دور بھی جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا آن لائن جو سن رہی ہیں انہوں نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں، وہ بھی سلسلے میں داخل ہو گئی ہیں، بیعت ہو گئی ہیں۔ تو چند اوراد و وظائف ہیں ان کی پابندی کریں۔ ایک تو روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک روزانہ پڑھیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ پاؤں کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور 5ویں نمبر پر مراقبہ، روزانہ مراقبہ کریں۔ ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ بھئی 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ مراقبہ کریں، لیکن یہ مراقبہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان صدق کے دل کے ساتھ اس کو کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے فوائد کو وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی ہے، تو یہ منٹوں کا مراقبہ خود بخود گھنٹوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کا منٹوں کا مراقبہ گھنٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا وہ کرتے ہی نہیں، وہ پابندی سے کرتے ہی نہیں۔ اگر وہ پابندی سے مراقبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ بھی کریں اور مراقبے کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں زیادہ کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے گھنٹوں مراقبہ نہیں کر سکتے تو وہ کوشش کریں کہ ہر وقت وقوف قلبی کی نیت رکھیں، جہاں پر بھی ہیں، کام پر ہیں، بزنس میں ہیں، اپنی جاب پر ہیں، کلاس روم میں ہیں، بس دل میں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ، میرا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ حاضر ہے ہر جگہ، اللہ ناظری۔ یہ اللہ کا استحضار، اللہ کا خیال دل پر طاری کر لینا، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک اولو الالباب، کہ یہ عقل مند ترین لوگ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، یہ ہوتا ہے مراقبے کے اندر، اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، یہ ہے وقوف قلبی۔ تو اس لیے یہ دونوں کام، مراقبے سے انسان کے اندر وقوف قلبی کی استعداد بڑھتی ہے، وقوف قلبی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بڑھتا ہے، یعنی غفلت کا وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یاد کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وقوف قلبی یہی وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام کی مستقل سنت تھی۔ حدیث میں جو آتا ہے نا، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے محبوب ہر وقت اللہ کی یاد میں منہمک رہتے تھے، حالانکہ آپ سوتے بھی تھے، بیویوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے، آپ دوسرے امور بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، مگر آپ کا دل ہر لمحے اللہ کی یاد میں منہمک رہتا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اسی کا نام وقوف قلبی ہے۔ تو مبتدی کے لیے، یعنی اس راستے میں جو ابتدا والے ہیں، ان کے لیے وقوف قلبی کو حاصل کرنے کا سب سے آسان شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، ہر وقت کی دعائیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سواری کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، ان دعاؤں کو، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے موقع پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ مبتدی کے لیے وقوف قلبی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے وقوف قلبی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن ایک بندہ رات کو اگر سونے سے پہلے سونے کے جو چند مسنون اعمال ہیں وہ کر لے اور دعا پڑھ لے گا تو بظاہر سو بھی گیا ہے، تو اس کا ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ واش روم میں جاتے ہوئے چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب یہ پڑھ کر اور سنت کے مطابق داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرے۔ اب یہ دیکھیں، واش روم میں تو ہم دن میں کئی مرتبہ طبعاً جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، ہم دنیا میں ہیں، انسان اللہ نے بنایا تو یہ عیب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب بظاہر یہ واش روم میں جانا ایک ایسی چیز ہے کہ عام گفتگو میں اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرنا پسند کرتا، مگر یقین کریں اگر ہمارا یہ واش روم میں جانا، بیت الخلاء میں جانا سنت کے مطابق ہو جائے، یہ بھی عبادت بن جائے گی، سونا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، اس کو سنت کے مطابق۔ یہ وقوف قلبی کی پہلی منزل ہے مبتدی کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو مسنون اعمال ہیں جس موقع پر بتائے گئے ہیں ان پر آپ کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی آہستہ آہستہ وقوف قلبی پر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیں، اللہ کی یاد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پروردگار عالم، ہم سب آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غفلت سے ہماری جان چھڑوا۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا، اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنا طالب صادق بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آپ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جب چاہتے ہیں دل کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ، صحابہ کے دل بھی آپ نے بدلے، تابعین کے دل بھی آپ نے بدلے، اولیاء کاملین کے دل بھی آپ نے بدلے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل سے حرص اور حوث کو دور فرما دیجئے، معصیت کی ذلت کو دور فرما دیجئے، ہمارے دل بنا دیجئے، سنوار دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دل مردہ ہونے کے قریب ہو چکے، اے اللہ یہ قلب مریض ہیں، میرے مالک آپ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر ہمارے مریض دلوں کو شفا یاب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کے نور کی برکت سے دل کی سب ظلمتیں ختم کر دیجئے، اندھیرے مٹا دیجئے۔ اے اللہ، ظلمتیں دور کر دیجئے۔ اے اللہ، جتنی بھی نحوستیں ختم فرما دیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ سے واصل ہونے میں، آپ کی محبت کے راستے میں جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے ہماری جان چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ، جو آنکھ کا غلط استعمال ہے اسے بھی معاف فرما، زبان کے غلط استعمال کو معاف فرما، کانوں کے غلط استعمال کو معاف فرما۔ اے اللہ، شرمگاہ کے غلط استعمال کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری سوچ کو پاک فرما، تنہائیوں کو پاک فرما، ارادوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ دنیا کے جلووں سے اور دنیا کے جلووں اور شکلوں سے نظریں ہٹا کر اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے جلوے نصیب فرما، اپنی ذات کے ولولے عطا فرما۔ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ وہ ذات عالی ہے جس کے روزانہ جس کی شان بلند سے بلند، جس کی شان کے نئے نئے جلوے روزانہ ہیں۔ اے اللہ، آپ کی شان تو بلند سے بلند تر ہے اور آپ کی شان کے نئے نئے جلوے ہمہ وقت اور ہر وقت ہیں، عروج کے اوپر ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی طلب کے نئے نئے ولولے عطا فرما، ہمیں اپنا طالب بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طلب نصیب فرما، ہمارے دل میں اپنی محبت کے حصول کی طلب پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے چاہنے والوں کروڑوں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما، اپنے عشاق میں شامل فرما۔ اے اللہ، دل کی ظلمت کو دور فرما، دل کی سختی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مراقبے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، مراقبے کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، مراقبے کے ساتھ ہمیں اے اللہ مناسبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں تلین جلود بھی عطا فرما اور تلین قلوب بھی عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے اے اللہ اپنی عبادت کے لیے اور اے اللہ اپنے ذکر کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بیٹھنا آسان فرما، اے اللہ توجہ کے ساتھ بیٹھنا آسان فرما، سر جھکانا آسان بنا، اے اللہ سوچ کو مرتکز کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارا جو وقت دنیا کے غلط چیزوں میں گھنٹوں برباد ہوتا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے وقت کو زیادہ سے زیادہ ہمیں مصلی پر گزارنے والا بنا۔ اے اللہ مصلی پر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما، تنہائی میں اپنی یاد کی نعمت بھی عطا فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں، اپنی یاد کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں وقوف قلبی کی نعمت بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت اور کرم کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو طالب علم اپنی تعلیم کے معاملے میں پریشان ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی قوت حافظہ میں برکت پیدا فرما، ان کے وقت میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے اندر علم کی طلب پیدا فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما، طالب صادق بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو با ادب با نصیب بنا، بے ادب بد نصیب بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے کچھ دوست احباب جنہوں نے خاص طور پر پیغام بھیجے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی مولانا شاہد بالا کوٹی صاحب، ان کی بچی کا آپریشن ہے اے اللہ اس بچی کو کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس کو اچھی زندگی نصیب فرما، اس کی بیماری کو دور فرما، اس بچی کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولاد کو جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما۔ اولاد کی نافرمانی کے غم سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو اپنی رحمت سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ جتنے بھی دوست احباب مرد اور عورتیں قریب دور سے چل کر آئی اے اللہ ان کے چل کر آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اس طلب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ عورتیں اگر کسی کے گھر پر چل کر پہنچ جائیں لوگ بڑے دشمنیاں معاف کر دیتے ہیں، لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی بندیاں بھی اپنے گھروں سے چل کر آپ تک آتی ہیں اے اللہ یہ آپ ہی کی طلب میں آتی ہیں، آپ ہی کو چاہتی ہیں، آپ کا بننا چاہتی ہیں۔ اے اللہ آپ ان کے چل کر آنے کو قبول فرما لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ایک دفعہ ان کے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ آپ کی ایک نگاہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ آپ نے تو جو بندہ چل کر آتا ہے اے اللہ آپ کو تو وہ اچھا لگتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں لعلہ یزکا کہ وہ نابینا جو چل کر آیا دوڑتا ہوا آیا وہ ستھرا ہو جائے گا۔ اے میرے مالک آپ تو ایسے بندوں کو ستھرا کرتے ہیں جو آپ کی طرف چل کر آئیں، آپ کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اے اللہ ہم نے بھی تو ان چل کر آنے والوں کی نقل بنائی ہے، اے اللہ ہم نے بھی تو آپ کی طرف قدم بڑھائے ہیں۔ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، ہماری نقل کو اصل بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری طلب کو سچی بنا دیجئے۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے محبوب کا عشق عطا فرما، اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما۔ ہمارا ملک اس وقت مختلف بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی معیشت کو اچھا فرما، اس کی معاشرت کو اچھا بنا۔ اے اللہ اسے دین اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، قیامت تک کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے دین اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ جو اس وطن کے محافظ ہیں، جو اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اور جو اس کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما، ایمان کامل کی نعمت عطا فرما، اپنی ذات پر کامل توکل عطا فرما۔ اے اللہ
دنیا کے لوگ آج چند ٹکوں کی خاطر ایمانوں کے سودے کر لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم ایمان فروش بن جاتے ہیں، کئی مرتبہ شیطان ہمیں وطن فروش بھی بنا دیتا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو وطن کے غدار ہیں، وطن فروشی میں مبتلا ہیں، ایمان فروشی میں مبتلا ہیں، اور دشمن کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور بظاہر دوستی کر رہے ہیں، اے اللہ آپ خود جانتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ چن چن کر دفع دور فرمائیے، چن چن کر عبرت کا نشان بنائیے، اور ایسے ناپاک لوگوں سے اے اللہ اس وطن کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک محب وطن اور اے اللہ مخلص حکمران عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں قوت فیصلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، غیروں کی محتاجگی سے ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے، ہماری معیشت کو اے اللہ اسلام کے مطابق اے اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت ڈال دیجئے، بازاروں میں برکت ڈال دیجئے، اے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ برکت سے ہم محروم ہیں، اے اللہ ہم کو سب کو ایک انفرادی اور اجتماعی طور پر ان سب گناہوں سے، ان سب نافرمانیوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور بتا دیا کہ اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء نے بھی آپ کے در سے دیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے دیا، اے اللہ ہم بھی آپ کے در پر جھکنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمارے سروں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ اب آپ ہمیں اپنے در کا بنا لیجئے، اور ہمارے ہاتھوں کو بھی اے اللہ ہمارے انفرادی طور پر ہمارے ہاتھوں کو بھی، اور اے اللہ اجتماعی طور پر پوری قوم کے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجئے۔ اے اللہ ہمیں شکنجوں سے جان چھڑوا دیجئے، IMF کے شکنجے سے جان چھڑوائیے، اے اللہ قرضوں سے جان چھڑوا دیجئے، مرضوں سے جان چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہماری معیشت کو برکت والی معیشت بنا، ہمیں غیروں کی محتاجگی سے اے اللہ نکال دیجئے، تو کہ غلامی ہماری گردنوں سے چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مرد آزاد بنائیے، اپنا اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنا لیجئے۔ اے اللہ شیطان کی غلامی سے نجات دے دیجئے، شیطانی قوتوں کی غلامی سے نجات دے دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء امت کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنہوں نے پڑھنی ہے وہ نماز کے لیے صفحے بنا لیں، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔